بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5ویں سپارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 122 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 123 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لیس بِأَمَانِيِّكُمْ، تمہاری خواہشات کے مطابق معاملات نہیں ہوں گے، ولا امانی اہل الکتاب، نہ اہل کتاب کی خواہشات کے مطابق ہوں گے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے بھی کوئی برا عمل کیا اس کو اس کی سزا ملے گی، اس کا بدلہ ملے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی مددگار نہ کوئی دوست پائے گا۔ امانی امنیتن کی جمع ہے۔ امنیتن کا معنی خواہشات یا ایسی امیدیں جن کی کوئی بنیاد نہ ہو، بے بنیاد امیدیں، اس کو امنیتن کہتے ہیں۔ اس کا شان نزول میں ایک روایت تو عام مفسرین کرام نے لکھی ہے، امام ابن کثیر نے بھی اس کو لکھا، قال قتادۃ ذکر لنا ان المسلمین و اہل الکتاب افتخروا۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بیان کیا گیا کہ مسلمان اور اہل کتاب کی آپس میں بات چیت ہوئی، تکرار ہوا، گفتگو ہوئی، مباحثہ اور مناظرہ ہوا۔ افتخرا، ایک دوسرے پر اپنا فخر ظاہر کرنا، اپنی بڑائی ظاہر کرنا۔ فقال اہل الکتاب، اہل کتاب سے مراد یہودی عیسائی ہوتے ہیں، اہل کتاب نے کہا، نبینا قبل نبیکم، ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے آئے، وکتابنا قبل کتابکم، اور ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے نازل ہوئی، فنحن اولا باللہ منکم، ہم تم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہیں، اس کے پیارے ہیں۔ وقال المسلمون، اس کے جواب میں مسلمانوں نے کہا، نحن اولا باللہ منکم، ہم تمہاری نسبت اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب اور اس کے زیادہ پیارے ہیں۔ نبینا خاتم النبیین، ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ وکتابنا یقضی علی الکتب التی کانت قبلہ، اور ہماری کتاب جو ہے وہ پہلی کتابوں کی ناسخ ہے، پہلی کتابوں کے احکام کو منسوخ کر دیا، اب صرف ہماری کتاب پر عمل ہو سکتا ہے۔ فانزل اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پہ یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی کہ تمہاری خواہشات اور نہ اہل کتاب کی خواہشات پر ان کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی کوئی برا عمل کرے گا اس کو بدلہ ملے گا۔ یہ یعنی اس کا شان نزول بیان کیا ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو اس میں جو بات اہل کتاب نے کہی وہ بھی درست ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ پہلے دنیا میں تشریف لائے، ان کی کتابیں بھی پہلے نازل ہوئیں، تو اس وجہ کو جو انہوں نے اپنے اللہ کا پیارا ہونے کا قرار دیا کہ اس وجہ سے ہم اللہ کے پیارے اور قریبی ہیں، یہ ان کا اپنا خیال تھا، اور مسلمانوں نے جو بات کہی وہ حقیقت پر مبنی تھی۔
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا، تمام نبیوں کے آپ سردار ہیں، اور قرآن پاک نے پہلی تمام کتابوں کے احکام جو تھے وہ ان کو منسوخ کر دیا، اب صرف قرآن پاک کے مطابق عمل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات مسلمانوں کی حقیقت پر مبنی تھی، اب اس کی تردید کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے یہ روایت، اور اس کو ذکر بھی کیا گیا ہے ذکرہ مجہول کے صیغے کے، اور یہ عربی گرامر کے اعتبار سے اس کے ضعف پر دلالت کرتا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، قوی نہیں ہے۔ تو جو زیادہ معتبر یعنی اس کا شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین اور اہل کتاب کے متعلق نازل ہوئی۔ چنانچہ مشرکین جو تھے ان میں 3 طرح کے نظریات پائے جاتے تھے۔ ایک تو وہ یہ کہتے تھے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو نقل کیا، قال مجاہد قال العرب لن نبعث ولن نعذب۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ دنیا ہی دنیا سب ہے، نہ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے نہ عذاب، یعنی جب زندہ ہی نہیں ہونا ہے تو پھر عذاب کا کیا مطلب، بس مر گئے تو ختم ہو گئے، قبروں میں چلے جائیں گے تو مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو ایک یعنی پہلا نظریہ تو ان کو یہ تھا۔ چنانچہ قرآن پاک میں دیکھیے اس کو مختلف مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس نظریے اور اس قول کو ذکر کیا۔ سورہ الانعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہ قول نقل کیا کہ مشرکین یہ کہتے تھے، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، انہوں نے کہا کہ یہ صرف دنیا کی زندگی ہے، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، کاش کہ تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، وہاں کھڑے ہوں گے، قال الیس ھذا بالحق، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا یہ حق نہیں ہے کہ تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا حساب کتاب کے لیے؟ دنیا میں تو تم کہتے تھے کہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، تو اب تم دوبارہ زندہ ہو کے میری بارگاہ میں حاضر ہو، تو ارشاد فرمائے گا رب ذوالجلال الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، اس وقت وہ کہیں گے کیوں نہیں یا رب ذوالجلال، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے، کہ اب تو کوئی شک شبہ نہیں رہا، اب تو ہم زندہ ہو کے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب پھر اپنے کفر کا بدلے میں جو عذاب ہے اس کو چکھو۔ چلو، تو وہ کہتے تھے کہ جی ہم نے مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس قول کو نقل فرمایا سورہ النحل کے اندر۔ سورہ النحل میں بھی ان کا یہی قول اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں نقل کیا، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی، جہد ایمان، پوری یعنی قوت اور طاقت صرف کر کے انہوں نے قسم کھائی، کیا؟ لا یبعث اللہ من یموت، جو مر گیا پھر اس کو اللہ زندہ نہیں کرے گا۔ قسم کھا کے بڑی تگڑی مضبوط قسم کھائی انہوں نے، قسم کھا کے کہتے تھے کہ اللہ کی قسم جو مر گیا وہ زندہ نہیں ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندہ نہیں کرے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی جواب ارشاد فرمایا، بلا، کیوں نہیں زندہ کرے گا، وعدن علیہ حقاً، یہ اللہ پر سچا حق وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائے گا، قیامت کے دن سب اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر جو ہیں وہ جانتے نہیں۔ اسی طرح سورہ الجاسیہ میں 25ویں سپارے میں بھی ان کا یہی قول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح نقل فرمایا، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، انہوں نے کہا نہیں ہے مگر یہی ہماری دنیا کی زندگی، نموت و نحیا، ہم دنیا میں آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہمیں تو صرف زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے۔ مطلب ہے کہ یہ ایک نیچرل سی چیز ہے کہ دنیا میں انسان آیا اور کوئی بچپن میں چلا گیا، کوئی بڑا ہوا جوانی میں چلا گیا، کوئی بڑھاپے کی عمر کو پہنچا گیا پھر چلا گیا، قبر میں دفن کر دیا گیا، مٹی کے ساتھ مٹی ختم ہو گیا۔ تو کہا وَمَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، نہیں ہے مگر یہی ہماری دنیا کی زندگی، یہی سب کچھ ہے، نموت و نحیا، ہم دنیا میں آتے ہیں پھر مر جاتے ہیں، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، تو ہمیں نہیں مارتا نہیں ہلاک کرتا مگر زمانہ، مطلب یہی زمانہ ہی سب کچھ کر رہا ہے، خود بخود ہی سارا چل رہا ہے دنیا کے سارا نظام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی ان کا جواب ارشاد فرمایا، وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْم، انہیں اس کا علم نہیں، یعنی کہ ان کے پاس کوئی اتھینٹک کوئی مضبوط دلیل کوئی نہیں ہے، انہم الا یظنون، بس اپنے ظن اور تخمین اور گمان پر بھی چلتے ہیں، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، یعنی جب ان کو واضح دلائل کے ساتھ اس چیز کو ثابت کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے عدم سے وجود میں انسان کو لایا کہ انسان نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، تو اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے، تو جب ان کے پاس ایسی کوئی دلیل جو دی جائے جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو پھر کیا کرتے ہیں، ما کان حجتہم الا ان قالوا ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، لاجواب ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اچھا ہمارے جو باپ دادا مر گئے ان کو زندہ کر کے لے آؤ، پھر ہم مان جائیں گے کہ ٹھیک ہے جی دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو اس وقت بھی ان کو زندہ کر سکتا تھا، لیکن یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن سب نے زندہ ہونا ہے، تو دنیا میں بھی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید تو نہیں ہے نا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اس چیز کو قیامت تک کی قیامت پر ہی رکھا جائے، تو جب وہ لاجواب ہوتے تو کہتے ما کان حجتہم، ان کی کوئی اور دلیل تو ہوتی نہیں تھی، الا ان قالوا ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، اچھا ہمارے باپ دادا جو مر گئے ہیں قبروں میں چلے گئے ان کو اٹھا کے لاؤ پھر ہم مان جائیں گے اگر سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اللہ یحییکم، محبوب ان سے فرما دو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہیں زندگی دیتا ہے، ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم الی یوم القیامہ، پھر وہی تمہیں قیامت کے دن زندہ کرے گا، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر ان میں سے جانتے نہیں ہیں۔ آگے پھر ساری تفصیل، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کا حکومت، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، جب قیامت قائم ہوگی تو پھر یہ جو باطل پہ اڑنے والے وہ خسارے میں ہوں گے، وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اس وقت سب جماعتوں کو تم دیکھو گے جاسیہ، جاسیہ میں گھٹنوں کے بل، یعنی خوف کی ایسی کیفیت ہوگی کہ انسان قدموں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، گھٹنوں کے بل ہوگا۔ کل امت تدعا الی کتابہا، ہر امت کو اس کی کتاب یعنی اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، یہ ہے تمہارا نامہ اعمال،
الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہمارا نوشتہ ہے، یعنی تمہارا نامہ اعمال ہے جو تم پر حق بولتا ہے، جو کچھ تم نے کیا سب اس میں درج ہے۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، ہم سب لکھ رہے تھے جو تم کرتے۔ آگے بڑی تفصیل، تو بہرحال یعنی ایک پہلی تو یہ کہتے تھے کہ لن نبعث ولن نعذب، نہ تو ہم نے دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، جب زندہ ہی نہیں کیا جانا تو پھر عذاب کا کیا مطلب۔ اور دوسرا یہ تفسیر مظہری کے اندر امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس چیز کو ذکر کیا۔ دوسرا وہ یہ کہتے تھے کہ اگر بالفرض جس طرح تم کہتے ہو زندہ ہو بھی گئے تو پھر بھی ہم تم سے بہتر حالت میں ہوں گے، جس طرح دنیا میں وہ کہتے تھے کہ دنیا میں ہمارے پاس مال و دولت، عزت، شہرت، ہر چیز، نعمتیں ہمارے پاس تم سے زیادہ ہیں، تو قیامت کے دن بھی ہم موج میں ہوں گے۔ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو مقام پہ صراحتاً اور باقی مقامات پہ اشارتاً ذکر کیا۔ سورہ السجدہ 25واں سپارہ شروع میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور اگر اس کو شر پہنچے، کوئی تکلیف آئے تو پھر نا امید ہو جاتا ہے، امید توڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اگر ہم اس کو رحمت پہنچائیں بعد اس تکلیف کے جو اس کو پہنچی، یعنی تکلیف آئے پھر اس کے بعد تکلیف دور ہو جائے، راحت مل جائے، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو پھر وہ کہے گا یہ تو میرا حق ہے، یعنی میں بڑا سمجھدار عقل مند ہوں، میری عقل مندی کی وجہ سے، دانائی کی وجہ سے وہ تکلیف میں نے دور کر دی اور یہ راحت، آرام، یہ آسائش مجھے مل گئی، تو وہ کہے گا یہ تو میرا حق ہے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میرا خیال نہیں کہ قیامت قائم ہوگی، قیامت کا انکار کرے گا کہ میں قیامت نہیں آئے گی۔ اور وَلَئِن رُجِعْتُ، بالفرض جس طرح تم کہہ رہے ہو کہ قیامت آئے گی، سب نے اٹھنا ہے، وہ کہتے تھے کہ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر ہم لٹائے گئے اپنے رب کی طرف، جس طرح تم کہہ رہے ہو کہ زندہ ہو کے وہاں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو اِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى، وہاں بھی ہماری موج ہی ہوگی، مزے ہوں گے، جس طرح دنیا میں ہمارے پاس ہر نعمت ہے اور تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، اسی طرح وہاں پر بھی ہم موج میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، ہم کافروں کو بتائیں گے ان کے اعمال، جب بروز قیامت وہ پیش ہوں گے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور سخت عذاب ان کو دیں گے۔ تو یہ ان کا دوسرا نظریہ تھا کہ جی زندہ تو ہونا نہیں، اور اگر ہو بھی گئے جس طرح تم کہہ رہے ہو تو وہاں بھی ہم موج میں ہوں گے۔ چنانچہ سورہ الکاف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا، دو آدمیوں کا ذکر کیا، ایک مسلمان تھا ایک کافر تھا، آپس میں ان کی بات چیت ہو رہی ہے، تو کافر جو تھا وہ اپنے دنیاوی نعمتوں پہ اترا رہا ہے، فخر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری یہ نعمتیں، یہ آسائشیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، کہتا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ قیامت قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا، جس طرح کہ وہ مسلمان اس سے کہہ رہا تھا نا کہ تو نیک اعمال کر، اللہ سے ڈر، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا، تو اس نے کہا بھئی قیامت تو آنی نہیں ہے، دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، اور اگر ہو گیا ایسے جس طرح تم کہہ رہے ہو لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا،
تو وہاں پر بھی میرے پاس نعمتیں ہی ہوں گی، جس طرح دنیا میں میرے پاس نعمتیں ہیں نا، اتنے باغات ہیں، اتنی آسائشیں میرے پاس ہیں اور تیرے پاس کچھ نہیں ہے، تو اگر ایسے ہو گیا جیسے تم کہہ رہے ہو تو وہاں پر بھی میں موج میں ہوں گا، وہاں پر بھی میرے پاس ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی۔ یعنی وہ بے باکی کے طور پر کہہ رہے تھے کہ ان کا تو عقیدہ تھا کہ زندہ ہی نہیں ہونا ہے، تو بے باکی کے طور پر کہہ رہے تھے کہ اگر تم جیسے کہتے ہو نا کہ زندہ ہونا ہے تو ہو بھی گئے، تو جس طرح دنیا میں ہم موج میں ہیں وہاں پر بھی ہم موج میں ہوں، جس طرح دنیا میں تم تکلیف میں ہو تم وہاں پر بھی ایسے ہی کنگال اور غریب اور یعنی بے سر و سامان ہوگے۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو وہ کہتے تھے ہمارے یہ بت جو ہے نا یہ ہمیں چھڑا لیں گے، یہ ہمیں بچا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اس نظریے کو بھی قرآن پاک میں ذکر فرمایا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر وہ من دون اللہ کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، ما لا يضرهم ولا ينفعهم، جو نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب ان سے کہہ دو کیا تم اللہ تعالیٰ کو وہ چیز بتا رہے ہو جو اس کے علم میں دنیا اور آسمان و زمین میں نہیں، یعنی آسمان و زمین تو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور ہر چیز اس کے علم میں ہے، اور تم ایسی چیز کہہ رہے ہو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یعنی ہے ہی نہیں، تو تم ایسی چیز بتا رہے ہو۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اس سے جو اس کے ساتھ وہ شرک، یعنی اس طرح کی وہ بات کرتے تھے کہ ہم نے دوبارہ زندہ نہیں کیا جانا ہے، اور اگر ہم دوبارہ زندہ بھی ہوئے تو وہاں بھی موج میں ہوں گے، اور اگر کوئی تکلیف آ بھی کی تو ہمارے یہ بت ہمیں چھڑا لیں گے۔ یہ تین طرح کے ان کے نظریات، یہ تو تھے مشرکین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیس بامانیکم، تمہاری یہ جو ہے نا جھوٹی امیدیں، ان کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے کہ تم کہتے ہو کہ زندہ ہی نہیں کیے جائیں گے، اور اگر ہو گئے تو وہاں موج میں ہوں گے، اور اگر کوئی تکلیف آ گئی تو بت چھڑا لیں گے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ولا امانی اہل الکتاب، اور اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں، ان کے مطابق بھی فیصلے نہیں ہوں گے۔ اب اہل کتاب کیا کہتے تھے؟ اہل کتاب وہ بھی اسی طرح کی یعنی غلط فہمیوں کا شکار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بھی قول کو قرآن پاک میں بیان فرمایا، پہلے سپارے میں ہے وقالو، انہوں نے کہا لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر جو یہودی یا نصرانی ہو، یعنی یہودی اور عیسائی اپنے اپنے طور پر دعوے کرتے تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ صرف ہم جنت میں جائیں گے، اور عیسائی کہتے تھے کہ صرف ہم جنت میں جائیں گے۔ تلک امانیہم، وہی لفظ امنیت، ان کی جمع امانی، جھوٹی امیدیں، یہ ان کی بے سر و پا جھوٹی امیدیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تم اپنی کوئی برہان، کوئی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اسی طرح سورہ المائدہ میں ہے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب نہیں دینا ہے، کوئی اپنے پیارے کو، اپنے بیٹے کو کیسے عذاب دے سکتا ہے؟ قل فلم يعذبكم بذنوبكم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب ان سے کہو کہ پھر اگر ایسی بات ہے کہ آخرت میں تمہیں عذاب نہیں ملنا ہے تو دنیا میں تم پر تکلیفیں مصیبتیں کیا آ رہی ہیں؟ اس میں بھی تمہیں کبھی شکست ہو جاتی، کبھی بیماری، کبھی پریشانی، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔
بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بشر ہو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہ یعنی اہل کتاب، اور ایک اور ان کا یہ بات تھی کہ وہ یہودی یہ کہتے تھے کہ اگر ہم گئے بھی جہنم میں تو ہم کچھ گنتی کے دن وہاں رہیں گے، 40 دن۔ 40 دن ان کے بڑوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے کہ 30 دن وہاں رہ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، روزہ رکھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تورات عطا فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ 30 دن تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، دن کو روزہ رکھتے، تو روزہ رکھنے کی وجہ سے، معدہ خالی رہنے کی وجہ سے منہ سے ایک بو سی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو ذرا منہ کو مسواک کے ساتھ صاف کروں۔ آپ نے مسواک کی، فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب ذوالجلال، ان کے منہ کی وہ جو بو ہمیں بہت پیاری لگتی تھی جو روزے کی وجہ سے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ دار کے منہ میں جو یہ معدہ خالی رہنے ہونے کی وجہ سے بو پیدا ہوتی ہے، اطیب عند اللہ من المسک، وہ کستوری سے زیادہ پیاری اللہ تعالیٰ کو۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کیا، وہ ختم کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، 10 دن اور عبادت کرو اور روزہ رکھو۔ 40 دن ہو گئے، چلا پورا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام تو 40 دن وہاں عبادت کر رہے ہیں، اور پیچھے آپ کی قوم نے کیا کیا، بچھڑے کو بنایا۔ وہ سامری ایک ان میں سنیارا تھا، اس نے وہ سب سے زیورات اکٹھے کیے سونے کے، اور سونے کا ایک بچھڑا بنایا گائے کا، اور کہا یہ تمہارا خدا ہے۔ سب لوگ اس کی پوجا کرنے لگے۔ تو وہ کہتے تھے کہ وہ 40 دن جتنے ہمارے بڑوں نے اس بچھڑے کی پوجا کی تھی نا، بس اتنے دن ہم جہنم میں رہیں گے، پھر نکل۔ چنانچہ اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا سورہ آل عمران میں کہ یہ جو دنیا میں اتنے جو بے باک بنے ہوئے، وجہ کیا ہے؟ ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار، اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، الا ایام معدودات، مگر گنتی کے دن، وہ 40 دن جتنے دن ہمارے بڑوں نے اس بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ان کی اپنی بنائی ہوئی باتوں نے ان کو دین میں دھوکہ دے دیا اور یہ اتنے بے باک ہو گئے۔ تو یہودی عیسائی اہل کتاب اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اور جو مشرکین تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے دوبارہ زندہ ہی نہیں ہونا، اور اگر زندہ ہوئے تو وہاں پر بھی ہم موج میں ہوں گے، اور اگر عذاب آ بھی گیا تو ہمارے بت ہمیں چھڑا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے قول کو رد فرمایا۔ لیس بامانیکم، اس سے مراد مشرکین ہے کہ تمہاری جھوٹی امیدوں پر فاصلے نہیں ہوں گے، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں پر فیصلے ہوں گے۔ من یعمل سوءا، جس نے بھی کوئی برا عمل کیا، یجزا بہ، اس کو اس کی جزا دی جائے گی، ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی وہ دوست پائے گا اور نہ مددگار پائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ قد روی ان هذه الآیۃ لما نزلت شق ذلك علی کثیر من الصحابۃ،
کہ جو بھی کوئی برا عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر یہ بہت بھاری کہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان سے خطا ہوتی ہے، اور اگر ہر خطا پہ پکڑ ہوگی اور اس کا بدلہ ملے گا، ضرور اس کی سزا ملے گی، تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا معاملہ۔ شک ذالک علی کثیر من الصحابۃ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر یہ بات بہت بھاری ہوئی۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ قال یا رسول اللہ کیف الفلاح بعد هذه الآیات، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس آیت کے بعد پھر کیسے کامیابی ہوگی، کیسے نجات ہوگی؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کیونکہ حکم تو عام ہے نا، کم یعنی سب لوگ، سب مخاطب ہیں۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو بھی برا عمل کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ فکل سوء عملناہ جزینا بہ، جو بھی ہم سے برائی ہوئی ہے، جو بھی ہم سے غلطی خطا ہوئی ہے، اس کی ضرور ہمیں سزا ملے گی۔ تو پھر کیسے کامیابی ہوگی؟ اب دیکھیے، ہم نیک اعمال کرتے نہیں اور جھوٹی امیدیں باندھ کے رہتے، اور جتنا کوئی آدمی نیک ہوتا ہے اتنا ہی اس کے دل میں خوف خدا بھی ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور جتنا انسان وہ برائی کرنے والا ہوتا ہے ساتھ اتنا پھر بے باک بھی ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز یاد رکھیں کہ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور نیکی کر کے بے باک ہو جانا، نیکی کر کے، بھلائی کر کے بے باک ہونے والا، نہ ڈر ہونے والا، اس سے وہ گناہ کرنے والا بہتر ہے جو ڈر رہا ہو، اس نیکی کرنے والے سے جو نیکی کر کے بے خوف ہو جائے کہ اب تو مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں تو بڑا نمازی ہوں، میں تو بڑا متقی پرہیزگار ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ تو نیکی کر کے بے باک ہونے والے سے وہ گناہگار جو گناہ تو کر رہا ہے لیکن ڈر رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوں، میرا کیا بنے گا، تو اس نیکی کر کے بے باک ہونے والے سے وہ گناہگار بہتر ہے جو گناہ کرتا ہے اور ڈرتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی کیفیت تو یہ تھی کہ ایک دن حضرت حنظلہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور حضور کی مجلس کے اندر، ظاہر بات ہے ایک خاص کیفیت ہوتی تھی حضور کی بارگاہ میں، اور حضور ہمیں جنت اور دوزخ کا ذکر سناتے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ ایک خوف خدا کی ایسی بن جاتی ہے، لیکن جب ہم وہاں سے نکلتے ہیں تو پھر وہ کیفیت نہیں رہتی، پھر ہم دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں، تو وہ کیفیت نہیں رہتی جو حضور کی بارگاہ میں ہوتی ہے، اور یہ تو منافقت ہے۔ آ کے وہ رستے میں بیٹھے آگے حضرت صدیق اکبر ملے تو انہوں نے کہا نافقہ حنظلہ، تو حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ انہوں نے کہا بھئی کیا بات ہے، تم تو مومن ہو۔ انہوں نے کہا بھئی دیکھو حضور کی بارگاہ میں ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، اور باہر آتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی ہے، وہ خوف خدا وہ چیز نہیں رہتی اس طرح، اسی کا نام نفاق ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بھئی بات تو تمہاری درست ہے، ہماری بھی یہی کیفیت ہے کہ جو کیفیت حضور کی بارگاہ میں ہوتی ہے، جب حضور ہمیں اللہ کے احکام سناتے ہیں، وہاں جنت دوزخ کا ذکر آتا ہے تو وہاں تو کیفیت اور ہوتی ہے، اور باہر آ کے وہ کیفیت نہیں رہتی ہے، دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ چلو حضور کے پاس چلتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں آ گئے، وہاں بھی آ کے حضرت حنظلہ کہتے ہیں نافقہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضور نے فرمایا بھی کیا ہوا، تم تو مومن ہو۔ انہوں نے کیفیت بیان کی، حضور نے فرمایا دیکھو جو کیفیت تمہاری میری مجلس میں ہوتی ہے نا، اگر ہر وقت تمہاری وہ کیفیت رہے تو پھر تو رستوں میں وہ تمہارے بستروں پہ آ کے فرشتے تم سے ہاتھ ملائیں سلام کریں،
لیکن کبھی کیفیت یہ ہوتی ہے، کبھی کیفیت وہ ہوتی ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اپنے انجام کی کتنی فکر تھی اور اپنے ایمان کی کتنی فکر تھی، یہ بات یعنی اس حدیث پاک سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جب یہ آیت نازل ہوئی من یعمل سوءا یجزا بہ، کہ جو بھی کوئی برا عمل کرے گا اس کو بدلہ دیا جائے گا، اس کو سزا ملے گی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بڑی پریشانی ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس آیت کے نزول کے بعد پھر نجات کی کیا سبیل، کیا رستہ ہوگا، کس طرح یہ نجات ہوگی؟ ہم انسان ہیں، انسان سے یعنی خطائیں لغزیں ہوتی رہتی ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم غفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ تبارک و تعالی تم پہ کرم فرمائے، تمہاری مغفرت فرمائے۔ الست تمرض، کیا تو بیمار نہیں ہوتا؟ الست تنصب، الست تحزن، الست تصیبک اللوا، کیا تم پہ تکلیفیں نہیں آتی، مصیبتیں نہیں آتی، پریشانیاں نہیں آتی؟ قال بلا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو ہے، کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کبھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، یہ تو انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ قال فهو مما تجزون به، اللہ تبارک و تعالیٰ کا میری امت پہ یہ کرم ہے کہ یہ دنیا کی جو تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے ان کی خطاؤں کو، لغزوں کو، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ دنیا کی تکلیفیں، مصیبتیں، حضور نے فرمایا یہ تمہارے لیے ان خطاؤں کا، لغزوں کا بدلہ بن جائیں گے۔ دوسری حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یحدث عن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہیں، قال کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، فنزلت هذه الآیۃ، یہ آیہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی، من یعمل سوءا یجزا بہ، کہ جو بھی کوئی برائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ اس کو ملے گا، ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی وہ دوست پائے گا، نہ مددگار۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر الا اقرأک آیۃ انزلت علیہ، تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کیا میں تم پر وہ آیت نہ پڑھوں جو مجھ پہ نازل ہوئی؟ قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیے۔ قال فاقرأنیہا، تو حضور نے یہ آیہ مبارکہ مجھ پر تلاوت فرمائی کہ یہ آیت مجھ پہ نازل ہوئی، من یعمل سوءا یجزا بہ فلا اعلم الا انی وجدت انفصاما فی ظہری حتی تمطیت لہ، فرماتے ہیں کہ گویا کہ کمر ہی دوری ہوگی کہ جب ہر خطا، ہر لغزش پہ پکڑ ہوگی اور اس کی سزا بھی ملے گی، تو یہ آیت سنتے ہی گویا میری کمر دوری ہوگی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لک یا ابا بکر، حضور نے فرمایا ابو بکر تجھے کیا ہوا؟ قلت بأبی انت و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، وَأَيُّنَا لَمْ يَعْمَلِ السُّوءَ، خطا کیسے نہیں ہوتی ہے، ہم انسان ہیں، انسان سے خطائیں لغزیں ہوتی ہیں۔ وَإِنَّا لَمَجْزِيُّونَ بِكُلِّ سُوءٍ عَمِلْنَاهُ، ہر خطا پہ اگر پکڑ ہونی ہے اور اس کی سزا ملنی ہے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انت یا ابا بکر واصحابک المؤمنون فانکم تجزون بذلک فی الدنیا، حضور نے فرمایا ابو بکر تم اور تمہارے مومن ساتھی، فانکم تجزون بذلک فی الدنیا، دنیا میں تمہیں اس کی جزا، یعنی دنیا میں جو تم پر تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں آئیں گی نا، وہ اس کی جزا ہو جائے گی، تمہاری خطاؤں کی سزا یہی شمار ہوگی۔ حتی تلقوا اللہ لیس لکم ذنوب،
تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح ہوگے کہ تمہارا کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی دنیا میں تمہارے جو تکلیفیں مصیبتیں ہوں گی وہی تمہارے گناہوں کی سزا شمار ہوگی۔ وَأَمَّا الْآخَرُونَ فَيَجْمَعُ ذَلِكَ لَهُمْ حَتَّى يُجْزَوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دوسرے جو ہیں نا ان کی یعنی سارے کفر کے ساتھ ساتھ ان کی باقی غلط کاریاں ان سب کو اکٹھا کر کے رکھا جائے گا اور سب کو ان کی جزا جو ہے وہ قیامت کے دن دی جائے گی۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم اور فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے غلاموں پر دنیا میں جو ان پر تکلیفیں مصیبتیں پریشانیاں آتیاں ہیں وہ ان کے آخرت کی سزا کا بدلہ بن جاتا ہے، یعنی ان کے گناہوں کا بدلہ اور سزا دنیا میں شمار کر لی جاتی ہے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے جو ہے وہ محفوظ رکھے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی روایت ہے، لما نزلت هذه الآیات، جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، فرماتے ہیں بکینا وحزنا، ہم رونے لگے اور ہم بہت غمگین ہوئے کہ جب ہر یعنی عمل کی جزا ملنی ہے، ہر برائی ہر خطا پر سزا ملنی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم روئے اور ہم غمگین ہوئے۔ وقلنا یا رسول اللہ ما ابقت هذه الآیات من شیء، اس آیت نے تو کچھ نہیں چھوڑا۔ قال اما والذی نفسی بیدہ انها لکما انزلت ولکن ابشروا وقاربوا وسددوا، حضور نے فرمایا یہ سب کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن تم بشارت دو، قریب کرو اور یعنی نیکی کے اعمال کرتے رہو۔ فإنه لا يصيب أحدا منكم مصیبۃ فی الدنیا الا کفر اللہ بها من خطیئاته، کہ دنیا میں جو بھی تم پر تکلیف اور مصیبت آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ حتی الشوکۃ یشاکها احدکم فی قدمہ، اگر کسی کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے تو یہ بھی اس کے گناہوں کے کفارے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں انسان پر جو بھی تکلیفیں مصیبتیں آتی ہیں وہ انسان کی اپنی خطاؤں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیکُم، تم پر جو بھی تکلیف دنیا میں آتی ہے نا وہ تمہارے اپنے کسب کی وجہ سے، تمہارے کاموں تمہاری خطاؤں لغزشوں کی وجہ سے۔ وَیَعْفُو عَن کثیر، زیادہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہی معاف فرما دیتا ہے، کچھ چیزوں پہ تمہیں پکڑوتی ہے، لیکن بہرحال یہ یعنی مومنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ان کی دنیا کی تکلیفیں اور مصیبتیں ان کی گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے مروی ہے انہما سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، دونوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول حضور یہ ارشاد فرما رہے تھے ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن حتی الہم یہمہ، کہ جو تکلیف مصیبت دنیا میں آتی ہے نا، کوئی پریشانی کوئی درد، الا کفر اللہ من سیئاتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارأیت هذه الامراض التي تصيبنا ما لنا بها، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا حضور یہ جو ہم پر مصیبتیں آتی ہیں بیماریاں آتی ہیں دنیا میں ہم پر، تو اس کا ہمیں کیا اجر ملے گا؟ قال کفارات، حضور نے فرمایا کہ یہ کفارے ہیں، یعنی یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ قال ابی وان قلت
حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے کہا اگرچہ تھوڑی مصیبتیں ہوں، قال حتی الشوکۃ فما فوقا، کانٹا چبھ جائے یا اس سے بھی کم کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ بھی کفارہ بن جاتی ہے۔ قال فدعا ابی علی نفسہ اللہ یفارقہ الواق حتی یموت، تو انہوں نے جب حضور نے فرمایا نا کہ جو بھی تکلیف مصیبت آتی ہے وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ ان کو ہمیشہ بخار رہے موت تک، فی اللہ یشغلہ عن حج ولا عمرۃ ولا جہاد فی سبیل اللہ ولا صلاۃ مکتوبۃ فی جماعت، ہاں وہ انہیں حج سے، عمرہ سے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے اور فرض نمازوں سے نہ روکے، لیکن ان کو بخار رہے۔ فَمَا مَسَّهُ إِنسَانٌ إِلَّا وَجَدَ حَرَّهُ حَتَّى مَاتَ، رضی اللہ تعالیٰ، پھر ان کو بخار رہتا تھا تو جو بھی ان کو ہاتھ لگاتا تو وہ اس کو محسوس کرتا۔ لیکن یہ ہمیں کیا حکم ہے؟ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، کوئی تکلیف مصیبت مانگ کر نہیں لینی چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال ہمیں تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے محفوظ فرما اور اپنے فضل سے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بیماری، تکلیف، مصیبت مانگ کر یہ نہیں لینی چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ ہاں جب کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی آ جائے تو اس کو دور کرنے کے لیے بھی جو جائز ذریعہ موجود ہے، جو سورس موجود ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ بیماری آ جائے، علاج معالجہ، یہ وہ ہر چیز، یعنی جو بھی اس بیماری، تکلیف، پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ جائز موجود ہو، اس کو استعمال کر کے اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ پھر بھی اگر وہ دور نہ ہو تو پھر صبر کیا جائے، پھر بے صبری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہ کی جائے، تو کوئی تکلیف مصیبت مانگ کر وہ نہیں لینی چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قیل یا رسول اللہ من یعمل سوءا یجزا به، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ جو آیت اتری ہے من یعمل سوءا یجزا به، کہ جو بھی کوئی گناہ کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی، یعنی اس کی وجہ سے صحابہ کرام کو پریشانی تھی۔ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں یہ تو ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ حَسَنَةً يُجْزَ بِهَا عَشْرًا، یہاں ایک اور انداز ہے کہ حضور نے فرمایا کہ دیکھو ایک گناہ کرے گا ایک ہی لکھا جائے گا، لیکن اگر نیکی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے 10 لکھے گا، اور 10 بھی منیمم ہے، کم از کم ایک نیکی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا عطا فرمائے گا، کسی کو 70 گنا عطا فرمائے گا اور کسی کو 700 گنا، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے گا اسے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو منیمم کم از کم 10 گنا ہر نیکی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو حضور نے فرمایا نام، بات تو یہی ہے، لیکن وَمَن يَعْمَلْ حَسَنَةً يُجْزَ بِهَا عَشْرًا، ایک گناہ کرے گا تو ایک لکھا جائے گا، ایک نیکی کرے گا تو 10 گنا بدلہ ملے گا۔ فَحَلَكَ مَنْ غَلَبَ وَاحِدَتُهُ عَشَرَاتِهِ، کہ جس کے گناہ ایک کرے ایک لکھا جائے، نیکی ایک کرے اور 10 لکھی جائیں وہ بھی کم از کم، پھر بھی قیامت کے دن جب تولے جائیں تو گناہ بڑھ جائیں تو پھر تو وہ تو ہلاک ہوگا ہی نہ، کہ ایک نیکی کا 10 گنا بدلہ کم از کم 70 گنا 700 گنا اس سے بھی زیادہ ملے، اور گناہ ایک کرے ایک ہی لکھا جائے، اور پھر بھی جب نیکیوں اور بدنیوں کا حساب کیا جائے تو گناہ زیادہ نکلیں تو پھر وہ تو ہلاک ہوگا ہی، یعنی پھر اتنا زیادہ کہ کم از کم 10، تو 10 یعنی گناہ کر کے وہ ایک نیکی بھی نہیں کرتا تھا، اگر 10 گناہ کرے ایک نیکی کرے تو پھر بھی برابری ہوگی نا، کم از کم بھی جو اللہ تعالیٰ جزا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس کے ایک
ایک طرف ایک گناہ کا ایک ہی لکھا جانا اور ایک طرف ایک نیکی پر کم از کم 10 گنا ثواب عطا کیا جانا، اور پھر بھی جس کے گناہ بڑھ جائیں تو وہ تو پھر ہلاک ہو گئے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یعنی مومنوں پر، حضور کے غلاموں پر یہ کرم ہے کہ دنیا میں جو تکلیفیں مصیبتیں آتی ہیں وہ یعنی مومنوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ اتری من یعمل سوءا یجزا بہ، کہ جو بھی غلط کام کرے گا، برائی کرے گا، اس کو اس کی سزا ملے گی، تو اہل کتاب کہنے لگے مسلمانوں سے کہ ہم تو تم برابر ہی ہوئے، پھر سب کو سزا ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اگلی آیت نازل فرمائی وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، کہ جس نے نیک اعمال کیے، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہو، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، مرد ہو یا عورت کوئی بھی ہو، جو بھی نیک اعمال کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر ذرہ برابر، نقیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی میں جو چھوٹا سا یعنی ایک سوراخ یعنی ایک لکیر سی ہوتی ہے، تو اس کے برابر یعنی ذرہ برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا مومنوں کے بارے میں فرما دیا کہ ان پر میرا خاص فضل و کرم ہوگا کہ ان کی دنیا کے اندر جو تکلیفیں مصیبتیں آئیں گی وہی ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے بیڑا پار ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عدل و انصاف ہوگا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ولا یظلمون نقیرا، ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں ہوگا، عدل و انصاف ہوگا۔ لیکن عدل و انصاف ہوگا کفار کے ساتھ، منافقین کے ساتھ، اور مومنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا، کرم ہوگا، ان سے عدل نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کا معاملہ فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم اور فضل فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حضور نے فرمایا، ان سے پوچھا، حضور نے یعنی قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے نجوا کا ذکر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرگوشی فرمائے گا بروز قیامت، تو اس کا معنی پوچھا، اس کی تفسیر پوچھی حضرت عبداللہ بن عمر سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو اپنے قریب کرے گا اور اس کے اوپر اپنی رحمت کا پر رکھ دے گا، جناح ان کا لفظ ہے حدیث پاک میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پر، اپنی رحمت کا پر اس پہ رکھے گا اور اس کو چھپا لے گا، اور فرمائے گا تو فلاں گناہ کو پہچانتا ہے، یعنی اس میں نجوا کا معنی ہوتا ہے کسی کے کان میں بات کرنا کہ کوئی دوسرا نہ سنے، تو اس کی یعنی تفسیر بیان فرماتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن سے بڑا قریب کر کے اس طرح یعنی جس طرح کان میں بات کی جاتی ہے کہ کوئی دوسرا نہ سنے، تو اللہ تعالیٰ مومن سے فرمائے گا کہ تو فلاں گناہ کو پہچانتا ہے، تو نے فلاں وقت یہ کیا تھا، فلاں وقت یہ کیا تھا، تو وہ اس وقت تو کوئی انکار نہیں کرے گا نا، وہ اقرار کرے گا کہ ہاں یا رب ذوالجلال، میں نے یہ بھی غلطی کی، مجھ سے یہ بھی خطا ہوئی، مجھ سے یہ بھی گناہ ہوا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے اس کے تمام گناہوں کا اقرار کرا لے گا، اور وہ شخص یہ سمجھے گا کہ اب وہ ہلاک ہو گیا، یعنی سارے گناہ اس کے سامنے آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں نے دنیا میں تیرا پردہ رکھا تھا اور آج میں تجھے بخش دوں گا، پھر اس کو اس کی نیکیوں کی کتاب دی جائے گی، یعنی اس کے جو نیک اعمال تھے وہ اس کو دیے جائیں گے، گناہ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے گا۔
اور فرمایا رہے کافر اور منافق تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے سامنے، لوگوں کے سامنے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے فرمائے گا ان لوگوں نے اپنے رب کی تکذیب کی، اور سنو ظالموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت، یعنی سب کے سامنے ان کو رسوا کیا جائے گا، سب کے سامنے ان کے یعنی برے اعمال جو ہیں، کفر اور باقی اعمال ان کو کھولا جائے گا۔ تو مومنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہوگا، اسی لیے سرکار میاں صاحب فرماتے ہیں نا، عدل کریں تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جاون میں جے منہ کالے، اور جے میں ویکھاں عملاں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، اور جے ویکھاں تیری رحمت ولے بلے بلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل۔ اور دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے متعلق ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم اور فضل ہے مومنوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، کہ یہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے ان کا ذکر کیا، ووصینا الانسان بوالدیہ، تو فرمایا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، کہ ان کے اچھے اعمال کو ہم قبول فرمائیں گے، ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ان کے گناہوں سے، ان کی لغزشوں سے ہم چشم پوشی فرمائیں گے، صرف نظر فرمائیں گے، فی اصحاب الجنہ، ان کو جنت میں داخل کریں گے، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مومنوں پر کرم اور فضل ہوگا، کافروں سے عدل و انصاف ہوگا، ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا، یعنی ان کی غلطیوں سے زیادہ ان کو سزا نہیں ملے گا، اور مومنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا میں بھی کرم اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوگا۔ باقی ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ کوئی بھی کسی مذہب کا پیروکار ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ اس کو درست سمجھ کے جس رستے پہ چل رہا ہے اس کو وہ درست سمجھتا ہے اور اس پہ وہ چل رہا ہے۔ یہ ہمارے پاس یہاں ایک دفعہ ایک یونیورسٹی کی ایک جماعت آئی، وہ مسجد میں انہوں نے کچھ ایک وزٹ رکھا تھا، مطالعاتی دورہ، تو یونیورسٹی کے یعنی وہ بچے نہیں تھے بلکہ بڑی عمر کے لڑکے اور لڑکیاں، اور جو یعنی پادری بن رہے وہ تھے، ساتھ ان کے 2 ٹیچر تھے، ایک پاکستانی اور ایک ڈچ تھا۔ تو آ کے بات چیت ہوتی رہی، وہ سوالات کرتے رہے، ہمارے احباب جواب دیتے رہے، اکرم صاحب ان کو جواب دیتے رہے۔ پھر انہوں نے ایک سوال کیا، بھئی جنت میں کون جائے گا؟ انہوں نے کہا جی ہم مسلمان ہیں، ہم جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہم کہاں جائیں گے؟ اب یہ لوگ فکر میں پڑ گئے، بھئی آپ کیا ان کو کہیں، ہمارے مہمان ہیں، ان کو کہیں بھئی تم جہنم میں جاؤ گے۔ انہوں نے مجھے بلایا، بھئی اب پہلے تو یہ سوال کرتے رہے، ہم دیتے رہے جو جواب تھے، اب یہ ایک سوال کیا، ہم پریشانی میں پڑ گئے، کیا کریں۔ خیر میں نے کہا بھئی ان سے پوچھو تو، بھئی تمہارا کیا عقیدہ ہے عیسائی مذہب کے مطابق، تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا عیسائی مذہب کے مطابق تو ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھ گئے، وہ ساروں کی کفارہ ہو گیا، اب ہم جو کرتے رہیں ہمیں کچھ نہیں ہونے والا، ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ ہم کہاں جائیں گے؟ انہوں نے کہا تم مسلمان عیسائی نہیں ہو اس لیے تم جہنم میں جاؤ گے۔ تو میں نے کہا دیکھو تمہارا عیسائیت یا تمہارے مذہب کے مطابق یہ عقیدہ ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے، ہم جہنم میں جائیں گے۔ اسلام کی روح سے یہ ہے کہ صرف مسلمان جنت میں جائیں گے، جو مسلمان نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ یہاں یہ وضاحت یاد رکھیں کہ مسلمان ہر دور میں انبیاء کرام کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے، حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، ان کی صحیح تعلیمات پہ، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ جو صحیح ان کے مذہب کے مطابق چلتے تھے وہ مومن اور مسلمان تھے اور وہ جنت میں جائیں گے۔ ہاں حضور کی تشریف آوری کے بعد چونکہ عیسائیت منسوخ ہو گئی ہے، اب ان کی اگر صحیح تعلیمات بھی کہیں سے مل جائیں تو اب ان کے مطابق نہیں، اب اسلام کے مطابق عمل کیا جائے گا۔
لیکن اس سے پہلے جو ان کی صحیح تعلیمات پہ، انبیاء کرام کی تعلیمات پہ عمل کرتے رہے، وہ مسلمان تھے، وہ جنت میں جائیں گے۔ بہرحال میں نے کہا بھائی دیکھو، اسلام کی روح سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صرف مسلمان جنت میں جائیں گے، اور باقی سب جس میں عیسائی بھی شامل ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ تمہارا مذہب یہ ہے کہ عیسائی صرف جنت میں جائیں گے اور ہم مسلمان جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، فیصلے جو ہیں قیامت کے دن ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، بات ختم ہو گئی۔ میں نے ان سے ایک اور سوال کیا، میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہودی کہاں جائیں گے؟ اب بات تو بڑی سیدھی سی کہ جب انہوں نے کہا بھائی صرف عیسائی جائیں گے، تو جس طرح ہمیں انہوں نے فوراً کہا بھائی تم جہنم میں جاؤ گے، تو چاہیے تھا کہتے کہ جی یہودی بھی جہنم میں جائیں گے، لیکن اب وہ آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ میں نے کہا اس طرح نہیں ہے، دیکھو ہمیں تم فوراً کہہ دیا کہ جہنم میں جائیں گے، حالانکہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے، ہم ان کی نبوت اور رسالت کے اقرار کرنے والے ہیں، ان کی والدہ کو ہم پاک دامن کہتے ہیں۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نبی تو کیا، ان کو ایک شریف آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں، ان کی والدہ پہ وہ تہمت الزام لگاتے ہیں۔ ہم جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں ان کی والدہ کا دفاع کرتے ہیں، ہمیں تو تم نے فوراً کہہ دیا جہنم میں جاؤ گے، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، شریف انسان ماننے کے لیے تیار نہیں، ان کی والدہ پہ تہمت لگاتے ہیں، ان کے بارے میں تم یہ دائیں بائیں بات سیدھی کرو بھائی، ٹھیک ہے جب تمہارا عقیدہ ہے تو اس کی وضاحت کرو۔ بہرحال اس کا فیصلہ جو ہے یہ قیامت کے دن ہوگا۔ ہر انسان جو بھی جس عقیدے پہ چل رہا ہے وہ اس کو درست سمجھ کے ہی ظاہر بات ہے اس پہ عمل کر رہا ہے۔ الحمدللہ ہمیں 100% یقین ہے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، اور اسلام کی یعنی حضور کی تشریف آوری، حضور کے اعلان نبوت کے بعد باقی تمام الہامی دین بھی وہ منسوخ ہو گئے۔ اب اگر صحیح یہودیت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات یہودی اور عیسائیت جو وہ لے کے آئے تھے، جو آج دنیا میں نہیں ہے، اگر وہ بھی کسی کے پاس ہوں تو اس کے مطابق بھی عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ آج صرف اور صرف اسلام پہ عمل کیا جائے گا، اور یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اسی کی نجات ہوگی جو اسلام کے مطابق عقیدہ نظریہ رکھے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا